الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الرحیم۔ اس حدیث کے متعلق فوائد چل رہے تھے، 3 فائدے بتلا دیے تھے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں وحی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ ضوء شمس کے ساتھ، سورج کی روشنی کے ساتھ، جیسے سورج کی روشنی مشہور ہے ایسے ہی وہی بھی مشہور ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس میں شروع میں یہ ہے الا جاءت مثل فلق الصبح، خواب ظاہر ہوتے تھے صبح کی روشنی کی طرح۔ فلق کہتے ہیں پاؤں پھٹنے کو، فلق صبح، جیسے صبح کی پاؤں پھٹتی ہے ایسے ہی وہی ظاہر ہوتی تھی۔ تو پاؤں پھٹنے کا تعلق سورج سے ہے، سورج کی روشنی سے ہے، اس لیے وحی کو بھی سورج کی روشنی جیسا شمار کر لیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آگے حمیہ بھی آیا ہے، حمیہ گرم ہو جانا۔ تو یہ گرم ہونا بھی اسی تشبیہ ہی کا تتمہ ہے کہ سورج جب اونچا ہوتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، حمیہ۔ اسی طرح وہی بھی جب زیادہ مشہور ہوتی ہے تو اس میں قوت آ جاتی ہے۔ آگے ذکر ہے کہ تتابع، وہی باقی رہتی ہے، پے در پے رہتی ہے۔ اس میں بھی اسی کا تتمہ ہے کہ سورج کی روشنی تو ختم ہو جاتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے، لیکن وہی قیامت تک باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی، کیونکہ تشبیہ میں سب صفتوں کا لحاظ نہیں ہوتا۔ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو یہ معنی تھوڑا ہی ہوتے ہیں کہ زید کے دم بھی لگی ہوئی ہے، زید کے دم بھی لگی ہوئی، یہ نہیں ہوتا، بس بہادری میں تشبیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں مشہور ہونے میں تشبیہ ہے، ختم ہونے میں تشبیہ نہیں ہے۔ سورج تو غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہی ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس حدیث میں
جو خوابوں کا ذکر ہے کہ پہلے خواب آپ کو دکھائے گئے، ایسی بعضی روایتوں میں پتھروں کا سلام کرنا، درختوں کا سلام کرنا، روشنی کا دیکھنا، یہ بھی مذکور ہے۔ تو اچھے خواب دکھانا، پتھروں کا سلام کرنا، درختوں کا سلام کرنا، روشنی کا دیکھنا، یہ چیزیں اصل وحی سے پہلے آپ کو دی گئیں تاکہ اصل وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اچانک نئی چیز آتی ہے تو بوجھ کا برداشت کرنا مشکل ہوتا۔ کچھ عجیب چیزیں پہلے آ گئیں تو عجیب چیزوں کا دیکھنا آسان ہو گیا، اس لیے وحی کا برداشت کرنا بھی آسان ہو گیا۔ تو آسانی کے لیے پہلے یہ عجیب چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، خواب، درختوں کا سلام، پتھروں کا سلام، روشنی کا دیکھنا، یہ سب عجیب چیزیں ہیں تاکہ وحی کا برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ حکمت تھی ان چیزوں کے ظاہر فرمانے۔ پھر اس حدیث میں جو رویا کا ذکر ہے، تو رویا اور خواب کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالی بیداری میں کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، ایسے ہی نیند کے اندر بھی کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، اس کو رویا کہتے ہیں۔ نیند میں بھی اللہ تعالی کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہی چیزیں اگر بیداری میں ہوں، مثلا دور کی چیز نظر آ جائے، کراچی کی چیز یہاں بیٹھے نظر آ جائے، تو پھر اس کو کشف کہتے ہیں۔ نیند کی حالت میں کوئی چیز دور کی ہو یا ماضی کی ہو یا آئندہ کی ہو، وہ تو رویا ہوتی، خواب ہوتی۔ اگر بیداری میں ایسا ہو جائے کہ دور کی چیز کوئی نظر آ جائے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ جی پھر آپ جو عبادت کرتے تھے غار حرا میں، وہ عبادت کسی اور مذہب کے تابع ہوتی تھی یا نہیں، اس میں دو قول ہیں۔ بعضوں نے کہہ دیا یہ کسی اور مذہب کے تابع ہوتی تھی، اور راجح قول جمہور کا ہے کہ کسی اور مذہب کے تابع نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی عبادت وحی سے پہلے، ابھی وحی تو شروع نہیں ہوئی، آپ کو عبادت کا طریقہ بھی نہیں بتایا گیا،
تو اس وقت جو آپ عبادت کرتے تھے یہ کسی اور مذہب کے تابع نہیں ہوتی تھی. راجح قول یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مطبوع تھے، اعلیٰ تھے، تمام نبیوں کے بھی سردار تھے. اگر آپ کسی اور مذہب کے مطابق عبادت کرتے تو پھر آپ اس مذہب کے تابع ہو جاتے. حالانکہ آپ تو مطبوع تھے، مذہب آپ کے تابع تھے. تو مطبوع کا تابع ہونا لازم آتا، اعلیٰ کا ادنا ہونا لازم آتا. اس لیے راجح یہی ہے کہ آپ کسی اور مذہب کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت میں کسی اور مذہب کے تابع نہیں تھے. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ مطبوع تابع بن جائے گا. آپ تو مطبوع تھے، سب نبی آپ کے تابع تھے. اگر مانا جائے کہ آپ کسی اور مذہب کے مطابق عبادت کرتے تھے تو پھر آپ اس مذہب کے تابع بن جاتے. مطبوع کا تابع ہونا لازم ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں منقول نہیں کہ آپ فلاں مذہب کے مطابق عبادت کرتے تھے. اگر کسی اور مذہب کے مطابق آپ عبادت کرتے تو اس کا ذکر ہوتا احادیث میں کہ آپ فلاں مذہب کے تابع ہو گئے تھے. عبادت غار حرا کی عبادت میں آپ فلاں مذہب کے تابع ہو گئے، یہ کہیں مذکور نہیں. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس مذہب والے بڑا فخر کرتے کہ آپ کے نبی بھی ہمارے تابع ہو گئے، آپ کے نبی بھی ہمارے تابع ہو گئے، ہمارے مذہب کے اصولوں کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے. اس مذہب والے فخر کرتے. یہ فخر کرنا بھی کہیں مذکور نہیں ہے. اس لیے راجح قول یہی ہے کہ آپ اس عبادت کرنے میں کسی کے تابع نہیں تھے، کسی اور مذہب کے تابع نہیں تھے. جو تابع مانتے ہیں ان میں پھر آگے 8 قول ہیں کہ کس کے تابع تھے. جو تابع مانتے ہیں ان میں پھر آگے 8 قول ہیں کہ کس کے تابع تھے. آدم علیہ السلام کے تابع ہونا، نوح علیہ السلام کے تابع ہونا، ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہونا، موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہونا. بلا تعیین ان میں سے کسی کے تابع ہونا. تابع تو تھے
لیکن ہم تعین نہیں کر سکتے کس کے تابع، سب کے تابع ہونا کہ سب مذاہب کے اصولوں کا لحاظ کرتے تھے۔ 8واں قول توقف، کہ کس مذہب کے تابع تھے، توقف ہم نہیں بتا سکتے کس مذہب کے تابع تھے۔ یہ تابع ہونے میں 8 قول ہیں۔ ایک آیت سے شبہ ہوتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، لیکن اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ صرف توحید میں یا حج کے طریقے میں اتباع مراد ہے، مطلقاً عبادت میں اتباع مراد نہیں ہے۔ توحید میں، توحید تو سب نبیوں میں تھی، حج کے طریقے میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حج ہوا کرتا تھا۔ یہ 2 احتمال تو ہیں، باقی ہر عبادت کے طریقے میں آپ تابع تھے اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے راجح یہی ہے کہ آپ اس عبادت میں کسی کے تابع نہیں تھے۔ باقی یہ عبادت کس طرح تھی، کس قسم کی تھی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ستارے کو دیکھ کر فرمایا شاید یہ خدا ہو، فلما افل قال لا احب الافلین، ستارہ غروب ہو گیا، فرمایا یہ تو غروب ہو گیا، اس کی روشنی تو ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اثر تو ختم نہیں ہوتا، اس لیے خدا نہیں ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، کہا کہ شاید یہ خدا ہو، وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، وہ بھی غروب ہو گیا۔ اس طریقے سے سوچنا یہی عبادت کی صورت تھی۔ اسی قسم کا سوچنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پایا جاتا تھا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اسی کو عبادت کہا گیا۔ اسی کو عبادت کہا گیا ہے۔ پھر بعضوں نے نبوت کے بعد بھی پہلے نبیوں کے تابع ہونا ذکر کیا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، فبہداہ مقتدی، اس آیت کی وجہ سے بعضوں نے نبوت کے بعد بھی بعض پہلی امتوں کا تابع ہونا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں بھی راجح یہی ہے کہ آپ کسی امت کے تابع نہیں تھے۔ دلیلیں وہی جو ابھی بیان کر دیں
تابع کا مطبوع ہونا لازم آئے گا. ایسا ہوتا تو کہیں مذکور ہوتا کہ فلاں امت کے آپ تابع ہیں، اور اس امت والے فخر بھی کرتے. ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی. اس سے ثابت ہوا کہ آپ کسی امت کے تابع نہیں تھے. پھر بعضوں نے اس غط سے غط دبایا. جبریل علیہ السلام نے بغل میں لے کر دبایا، 3 دفعے دبایا. تو بعضوں نے اس غط سے اشارہ نکالا ہے کہ آپ کو 3 قسم کی تکلیفیں آئیں گی. 3 قسم کی تکلیفیں آئیں گی، ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 3 دفعے دبایا. دبانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں تکلیفوں کی طرف اشارہ. ایک تکلیف مقاطعہ، قریش نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم مسلمانوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، خریدنے کا، بیچنے کا، نکاحوں کا کوئی رابطہ نہیں رکھیں. 3 سال تک قریش نے قطع تعلق رکھا مسلمانوں سے. 3 سال تک مسلمانوں کو کافی مشقت ہوئی، کیونکہ خریدنا بیچنا تو انہی کے ساتھ تھا. اس سے انہوں نے روک دیا سب. 3 سال کے بعد یہ مقاطعہ ختم ہوا. خواجہ ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو میرا بھتیجا کہتا ہے کہ تم نے جس کاغذ پر مقاطعہ لکھا ہے اور لکھ کر وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا ہے، اس کاغذ کو کیڑوں نے کھا لیا ہے. صرف جہاں اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ نہیں کھایا. تم کاغذ نکال کر دیکھ لو، اگر میرا بھتیجا سچ کہتا ہے تو یہ مقاطعہ ختم کر دو، اگر ایسا نہیں تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، جو چاہو کرو، قتل کر دو، زندہ رکھو. یہ کہہ دیا خواجہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے. انہوں نے دیکھا تو واقعی وہ کاغذ کھایا ہوا ہے، کیڑوں نے کھایا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ نہیں کھایا. تو انہوں نے پھر یہ مقاطعہ ختم کر دیا. 3 سال مقاطعہ رہا. پھر قریش نے مقاطعہ، بائیکاٹ، الگ رہنا ختم کر دیا. ایک اس تکلیف کی طرف اشارہ تھا. دوسرے ایذائیں پہنچاتے رہتے تھے مشرکین مکہ مسلمانوں کو، ایذائیں پہنچاتے رہتے تھے. اس کی طرف بھی اشارہ تھا.
تیسرے ہجرت پر مجبور کر دیا. یہ تیسری تکلیف تھی. مقاطع، ایذائیں، ہجرت، ان تین تکلیفوں کی طرف اشارہ تھا. اس لیے غط تین ہوئے. 3 دفعہ جبریل علیہ السلام نے گلے لگا کر دبایا. بعضوں نے یہ نقطہ بھی بیان کیا پھر وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. اس کی 3 توجیہیں تو پہلے بیان کر دی تھی. وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، موت، مرض، عدم طاقت. موت، مرض، عدم طاقت. اس کے علاوہ کچھ اور قول بھی ہیں. چوتھا قول ہے جنون کا. وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِيَ الْجُنُونَ. پانچواں ایذا کا. وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِيَ الْإِيذَاءَ. کافر ہمیں تکلیفیں پہنچائیں. اور قتل، کافر ہمیں قتل کر دیں. اور ہجرت، ہجرت پر مجبور کریں. اور عدم فہم کہ شاید میں نہ سمجھا ہوں کہ یہ فرشتہ ہے یا نہیں تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے. وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. میں نے اپنے نفس پر خوف کیا کہ شاید میں ٹھیک سمجھا ہوں یا نہیں، یہ فرشتہ ہے یا نہیں. لیکن اگر یہ توجیہ دیں تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا، پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ فرشتہ ہی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے اور یہ فرشتہ ہے. یہ 8 احتمال ہیں وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي میں. جی ہاں 3 پہلے بتا دیے. موت، مرض، عدم طاقت. 5 اب بتا دیے. جنون، ایذا، قتل، ہجرت اور نہ سمجھنا کہ یہ فرشتہ ہے. عدم و معرفت کون ہی ملکن، فرشتہ ہونے کو نہ پہچاننا. یہ وَلَقَدْ خَشِيتُ میں یہ کل 8 احتمال. یہ تو تھے چند فوائد اس حدیث کے بارے میں. اب سمجھیے چند مسائل مستنبطہ، چند مسائل اس حدیث سے نکالے گئے. مسائل مستنبطہ. ایک مسئلہ تو یہ نکل آیا
کہ خوابیں بھی وہی ہیں، شروع میں مذکور ہے کہ وہی شروع ہوئی خوابوں سے، تو یہ نکلا کہ خوابیں بھی وہی ہیں، خوابیں بھی وہی ہیں۔ دوسری بات یہ نکلی کہ کھانے پینے کا سامان لے جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی نبوت سے پہلے اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، نبی نبوت سے پہلے اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا نبوت سے پہلے کھانے پینے کا سامان لے جانا یہ آپ سے پایا گیا، معلومات کہ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کے خلاف ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے، کیونکہ نبوت سے پہلے آپ اعلیٰ درجے کے ولی تھے، ولی۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ کسی کو ترغیب دینی ہے کہ قرآن پاک پڑھا کرو، تو 3 دفعے ترغیب دینی چاہیے۔ تین دفعے ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے 3 دفعے آپ کو بغل میں لے کر دبایا، اس میں توجہ دلانی تھی قرآن پاک کی طرف۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی کو ترغیب دینی ہو کہ قرآن پاک پڑھا کرو، پڑھا کرو، پڑھا کرو، 3 دفعہ ترغیب دینی چاہیے۔ 3 دفعے ترغیب دینی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ کسی کو قرآن پاک پڑھنے پر تنبیہ کرنی ہو تو 3 دفعے سے زیادہ مارنا نہ چاہیے، ہلکا سا مارنا جائز ہے، لیکن 3 دفعے سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے ایک آدمی پڑھ کر گیا، وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، کسی نے منع کیا تو وہ کہنے لگا کہ صوفی صاحب نے ہمیں بتلایا ہے کہ 3 دفعے بچوں کو مارنا واجب ہے۔ میں نے واجب کب کہا؟ اس نے اس کو واجب کر دیا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ مارنا چاہیے، بس مارے تو 3 دفعہ مارے، وہ بھی ہلکا۔
اس نے اس سے یہ نکالیا کہ ہمیں صوفی صاحب نے بخاری شریف میں پڑھایا ہے کہ بچوں کو 3 دفعے مارنا واجب ہے. میں نے واجب کب کہا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پانچواں مسئلہ یہ نکلا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اللہ تعالیٰ کا نام دیکھو. تو بعضوں نے یہ نکال لیا کہ بسم اللہ کا پڑھنا تلاوت سے پہلے فرض ہے. بعضوں نے یہ نکالی فرض. قرآن پاک میں امر اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھا کرو. لیکن اس کو فرض کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے، آگے آئے گا، لا یعرف الفصل بین السورتین حتی ینزل بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کا پتہ نہیں چلتا تھا یہاں تک کہ بسم اللہ نازل ہو جاتی. تو بسم اللہ فصل کرنے کے لیے ایک سورت ختم ہو گئی، دوسری شروع ہو رہی ہے، یہ بتانے کے لیے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی. اس حدیث کو ساتھ ملائیں تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ ہر جگہ بسم اللہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے. کیونکہ بسم اللہ نازل ہوتی تھی فصل کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ ایک سورت ختم ہو گئی اب دوسری شروع ہوتی. ایک ختم ہو گئی اب دوسری سورت شروع ہوتی. یہ مقصد تھا. تو اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے. یہ امر استحباب کے لیے، فرضیت کے بیان کے لیے نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اسی لیے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں. یہ سورت اخیر میں نازل ہوئی، بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستقل سورت ہے یا نہیں، کیونکہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. تو بسم اللہ کا نازل ہونا یہ فصل کے لیے تھا، تاکہ بتا دیا جائے کہ ایک سورت ختم ہو گئی دوسری شروع ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں. اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا تلاوت سے پہلے واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے. امر استحباب کے لیے، فرضیت کے لیے نہیں ہے. لیکن چونکہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے قرآن پاک کی طرح،
اس لیے ایک آیت ماننی پڑے گی قرآن پاک، ورنہ بسم اللہ قرآن پاک کی طرح لکھی نہ جاتی۔ قرآن پاک کی طرح لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آیت ضرور ہے۔ اس لیے ہمارے امام صاحب نے یہ طے کر لیا کہ پورے قرآن کی ایک آیت تو ضرور ہے بسم اللہ، بار بار پڑھنا فصل کے لیے، بار بار پڑھنا فصل کے لیے، فرق کے لیے۔ چھٹا مسئلہ یہ نکلا کہ اچھے اخلاق کا پایا جانا یہ دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاتا ہے۔ اچھے اخلاق کا پایا جانا یہ دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاتا۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی عرض کیا کہ آپ میں تو بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے۔ لا یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اچھے اخلاق دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاتے ہیں، دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاتے ہیں۔ ساتویں بات یہ نکلی کہ ضرورت کے موقع میں سامنے تعریف کر دینا بھی جائے۔ ضرورت کے موقع میں سامنے تعریف کر دینا بھی جائز ہے۔ ضرورت کے موقع میں سامنے تعریف کر دینا بھی جائز۔ اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے القوا فی وجوہ المداحین التراب، جو سامنے تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط تعریف کرے، جھوٹی تعریف کرے، جی جیسے ایک شاعر نے بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں کل 1000 روپیہ دوں گا، 1000 روپیہ۔
دوستوں نے بڑی مبارکباد دے دی، 1000 روپیہ پہلے زمانے میں تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتا تھا، اور اس سے دعوتیں بھی خالی، کل تمہیں 1000 روپیہ ملنے والا ہے۔ اگلے دن وہ گیا بادشاہ کے دربار میں، لائیے 1000 روپیہ۔ بادشاہ کہنے لگا تم نے 100 جھوٹ بولے تھے، میں نے ایک جھوٹ بول دیا، تم نے جو میری جھوٹی تعریفیں کی، 100 جھوٹ تم نے بولے، ایک جھوٹ میں نے بول دیا، کوئی پیسے نہیں ملیں گے، کوئی پیسے نہیں۔ تو جھوٹی تعریفیں ان سے منع کیا گیا، جھوٹی تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، یعنی اس کا مقصد پورا نہ کرو، منہ میں مٹی ڈالو یعنی اس کا مقصد پورا نہ کرو۔ جھوٹی تعریف ہو یا غلط مقصد کے لیے تعریف ہو، صرف کچھ لینے کے لیے تعریفیں کرنی، ایسی تعریف مراد ہے القوا فی وجوہ المداحین الطرح، سامنے مدح کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالو، یعنی ان کو کچھ نہ دو، ان کا مقصد پورا نہ کرو۔ تو یہ جھوٹی تعریفیں کرنے والوں کے بارے میں ہے، یا غلط مقصد کے لیے تعریفیں کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ صحیح مقصد کے لیے سچی تعریف کر دے تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے مائی خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریفیں کی، آپ نے کچھ انکار نہیں فرمایا، معلوم ہو کہ ایسا کرنا جائے۔ اصلا مسئلہ یہ نکلا کہ تبشیر المرعوب مستحسن ہے، تبشیر المرعوب، کسی پر روب کا اثر ہو، مرعوب، اس کی کچھ تعریف کر دی جائے، کچھ اس کی اچھی صفات بتا دی جائیں، جیسے کہ بھائی خدیجہ نے بتائیں، اچھا، تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ یہ بھی نکل آیا کہ بھائی خدیجہ بہت بڑی فقیہہ تھی، سمجھدار تھی، جنہوں نے تسلی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی فقیہہ، بڑی سمجھدار تھی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پھر جو آپ کی تعریفیں کی، ان میں 5 کمال ذکر کیے ہیں۔ احسان کے درجے میں آپ میں 5 کمال ہیں۔ احسان کے درجے میں آپ میں بڑے 5 کمال ہیں، کیونکہ احسان رشتہ دار پر ہو وہ
یا اجنبی پر ہو، رشتہ دار پر ہو تو تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اجنبی پر ہو تو بدن سے ہوگا یا مال سے ہوگا؟ بدن سے ہو تو تحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بدنی احسان ہے، کوئی بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے، آپ بھی اس کا بوجھ اٹھا لیتے، چلو تھوڑی دور میں لے جاتا ہوں۔ اجنبی پر ہو اور مال کے لحاظ سے احسان ہو، مال کے لحاظ سے، پھر وہ دو ہاتھ سے خالی نہیں، بلا سبب ہوگا یا کسی سبب کی بنا پر ہوگا۔ بلا سبب ہو تکسب الکلہ، تکسب المال، تکسب المعدومہ، تم غیر کو مال معدوم دیتے ہو، تکسب المعدوم، یا کسی خاص سبب سے ہوگا۔ سبب کبھی تو مہمان بننا ہوتا ہے، وہ مہمان بن گیا، تقرض ضعیفہ، کبھی کسی اور سبب سے ہوتا ہے۔ تعین علی نوائب الحق، مصائب میں امداد کرتے ہو۔ یہ 5 قسم کے احسانات، کمالات بیان کر دیے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ سمجھدار کو اپنا حال بتا دینا اچھا ہے۔ مائی خدیجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کا حال بتایا۔ سمجھدار کو حال بتا دینا اچھا ہے۔ اور 12واں مسئلہ یہ نکلا کہ جواب دینے کے لیے دلیل کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی مفتی سے سوال کرے تو جواب لکھ دے، اس کی دلیل بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر پوچھنے والا سمجھدار ہو تو دلیل بتا دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھنے والا سمجھدار ہو تو دلیل بتا دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل بھی بتائی کہ آپ دلیل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ میں یہ کمالات، آپ میں یہ کمالات، دلیل بھی ساتھ بتا دی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله